ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ آخرت کی فکر کی توفیق دیتا ہے۔ بھائیوں بڑی اہم بات ہے، یہ چیزیں اپنے دماغ میں بٹھاؤ کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں، اللہ نے ہم کو توفیق دے رکھی کہ نہیں دے رکھی ہے، کہ اللہ رب العالمین سے میں کہیں دور تو نہیں ہوں، یہ چیزیں میرے اندر پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی ہیں، آپ جائزہ لے خود۔ تو پانچویں چیز یہ ہے کہ آخرت کی فکر کی توفیق ڈال دیتا بندے کے دل کے اندر، یعنی دنیا کی مزخرفات، دنیا کی ٹپ ٹاپ اور دنیا کی خوبصورتیاں جو ہے اس کے دل سے نکال دیتا ہے، اور اس کے دل کے اندر آخرت کی فکر ڈال دیتا ہے۔ اس کے دل میں ہمیشہ روانگی کا کھٹکا لگا رہتا ہے، یعنی وہ ہر وقت کیا کہتا ہے؟ دنیا سے روانگی، دنیا سے روانگی، یعنی یہ سوچتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجعل له شملہ آتته الدنیا وہی راغمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی فکر آخرت کی ہو، سبحان اللہ، یہ پوائنٹ کتنا بہترین ہے۔ ہماری فکر کیا ہے؟ رات دن کے اندر ہماری کتنی فکر آخرت کی؟ ہماری دوڑ دھوپ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ دنیا کمانے کے لیے کہ آخرت کے لیے؟ ہماری سوچ کس کے لیے ہے؟ یہ ہماری سوچ اور ہماری دوڑ دھوپ اگر آخرت کے لیے نہیں ہے تو بھائیو یاد رکھو اللہ کی توفیق آپ کے ساتھ نہیں۔ لہٰذا آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ میں جو دوڑ دھوپ کر رہا ہوں، میں جو کوشش کر رہا ہوں، میں جو محنت مشقت کر رہا ہوں، کس کے لیے؟ آخرت کے لیے ہے کہ دنیا کے لیے؟ خود فیصلہ کریں، اور پھر اس کے بعد آپ سمجھے کہ اللہ رب العالمین کا میرے نزدیک اتنا بڑا مقام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی فکر آخرت کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے نیازی پیدا کر دیتا ہے اور اسے دل جمعی عطا کرتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر کے آتی ہے۔ یعنی تین فائدے ہیں اس کے، جس کی فکر آخرت کی ہو اس کے تین فائدے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ دنیا کا حریص نہیں ہوتا، غریب ہوتا ہے لیکن دنیا کا حریص نہیں ہوتا ہے، یعنی بے نیازی پیدا کر دیتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اسے دل جمعی عطا کرتا ہے۔ دل جمعی کے معنی بے فکری، اور اسی طریقے سے دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر کے آتی، وہ دنیا کے پاس نہیں جاتا ہے۔ یہ تین انعام اللہ رب العالمین اس بندے کو دیتا ہے۔ اور بھائیوں چھٹی چیز یہ ہے کہ دل اور زبان کی صفائی۔ اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، برے اور بڑے بڑے گناہوں کی شر سے اس کے دل اور زبان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ وہ بندہ نہ غیبت کرتا ہے، نہ چغلی کرتا ہے، نہ کسی کا مذاق اڑاتا ہے، نہ بغض رکھتا ہے، نہ حسد رکھتا ہے، نہ لوگوں کی نیتوں پر اتہام لگاتا ہے، اور نہ کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا اخبرکم بخیارکم قالوا بلی قال الذین اذا ذکر اللہ افلا اخبرکم بشرارکم قالوا بلی قال المشاؤون بالنمیمہ مفسدون بین الاحبہ الباغون البراۃ العنت۔ یہ جو ہے حدیث مسند احمد کے اندر ہے، اور یہ حدیث حسن ہے اپنے شواہد کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں اچھے لوگ نہ بتا دوں؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اچھے لوگ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جب لوگ ان کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے، یعنی ان کی کردار پر، ان کے نیک اعمال پر، ان کی اچھائیوں پر، ان کی دینداری کے اوپر ان کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے کہ اللہ ہمیں بھی انہی کی طرف آنا۔ تو وہ لوگ جب انہیں دیکھیں تو اللہ رب العالمین یاد آ جائے۔ اور بدترین لوگ کون ہیں؟ کہ بدترین لوگ وہ ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں، دوستوں میں نفرت ڈالتے ہیں، اور پاک باز لوگوں میں عیبیں تلاشتے ہیں۔ بھائیوں یہ مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے دور ہیں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے محروم ہیں۔ اب آپ کا اس کے اندر کتنا حصہ ہے وہ آپ اپنا حساب لگا سکتے ہیں۔ کیا آپ اللہ رب العالمین کی توفیق کے قریبی ہیں؟ تو آپ دھیان دیں، کسی کی چغلی تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کے خلاف بغض و عداوت تو آپ کے دل میں نہیں ہے۔ اگر ہے تو آپ اللہ رب العالمین کی توفیق سے دور ہیں۔ ساتویں چیز کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین کی یہاں کامیابی کی نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں اپنے ذکر کا الہام کرتا ہے۔ آدمی ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہتا ہے۔
اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، کہ جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اور جو شخص اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ہے، اس کی مثال زندے اور مردے کی طرح ہے۔ یعنی زندہ وہ شخص جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اور یاد رکھو یہ بغیر توفیق کے ذکر بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو توفیق دی ذکر کرنے کی، تبھی جا کر کے ذکر کر رہا ہے۔ اس کی زبان جو حرکت کر رہی ہے اللہ کی توفیق سے حرکت کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا اس کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جنگ کے اندر تمہارا کافروں سے مٹبھیڑ ہو تو تم لوگ ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بھائیو جتنا ہو سکے اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر کے اندر لگاؤ، اللہ کی یاد میں لگاؤ۔ اللہ رب العالمین کی یہ جو ہے بالکل آسان عبادت ہے، لیکن مقام اس کا بہت اونچا ہے، بلکہ سب سے بڑا ہے۔